اچھا مدنی رضا صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے بارہا دیکھا ایک کنیکشن ہے اللہ کا اپنے محبوب سے اور اللہ کے محبوب کا اپنے رب سے کہ اطاعت کرو تو دونوں کی. پھر کہیں کہیں آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ گار چاہے تو محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور مجھ سے توبہ طلب کرے، مغفرت طلب کرے تو میں معاف کر دوں گا. ایک کنیکشن آتا ہے، اذان میں ساتھ ساتھ ہیں، کلمے میں ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حب رسول، جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، کہ حب رسول ہی دراصل حب الہی یا اللہ سے محبت کا بھی ایک ذریعہ ہے؟ آپ نے جیسے سوال میں کیا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حب رسول جو ہے وہ حب اللہ کا ذریعہ ہے، تو یقیناً حب رسول جو ہے حب اللہ کا ذریعہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مقدسہ نازل فرمائی، بڑی مشہور ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے، پہلے میں اس پہ کلام کرتا ہوں پھر اس کا ترجمہ میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بعض جو یہودی وہاں پر موجود تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اچھا، تو ان کے اس طرز عمل کے جواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل اے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پہلے تم محبت الہی تلاش کر رہے تھے، صحیح، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبت رسول ہی ایک راستہ ہے کہ جس کو اپنا کر انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے. بہت خوب. پھر اگر ہم دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ایک جو ذریعہ ہم اپناتے ہیں وہ عبادت الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا، اس کی بندگی کرنا، یہ عبادت الہی بھی اسی وقت مقبول ہے جب دل میں محبت رسول ہو. کیا بات. ہم قرآن مجید کی آیت مقدسہ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے مومنو لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مومنو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور ان نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کرو. اب آپ اس کی ترتیب دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان لانے کے بعد تم ان نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. کیا بات ہے، واہ واہ. ترتیب کے بارے میں جو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس ترتیب میں جانب اشارہ ہے کہ ایمان کے بعد عبادت سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کوئی ہے تو وہ تعظیم رسول ہے. واہ واہ. اور اس کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں نظر آتی ہیں. ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے اس مجلس کو نگاہ ڈالی. مجلس پر نگاہ ڈالنے کے بعد جو ہے وہ واپس وہاں سے چلے گئے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے اس کے بارے میں فرمایا کہ کون ہے جو جا کر اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ اب میری نفرت کا اظہار کرے. تو جب صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اٹھ کر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا. تو صدیق اکبر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے. صحیح. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو جا کر اس کو میری طرف سے قتل کرے. وہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جا کر دیکھا تو وہ شخص سجدے کی حالت میں تھا. واپس آئے اور سرکار علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا، سجدے کی حالت میں تھا. سرکار نے دوبارہ وہی کلمات ارشاد فرمائے. تو اس وقت پھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر دیکھا تو وہ شخص جو ہے وہاں سے جا چکا تھا. واپس آئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو جا چکا ہے. صحیح. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو میری امت سے ایک فتنہ دور ہو جاتا. اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ جا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے اس کو فتنہ قرار دیا. کیا بات. وجہ اس کی کیا تھی؟ مشارحین لکھتے ہیں کہ اصل میں وہ جب آیا نا سرکار علیہ السلام کی مجلس کو دیکھا تو اس مجلس کو حقیر جانا اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہاں بیٹھنے سے اچھا ہے میں کچھ جا کر عبادت کر لوں. اللہ. تو محفل مصطفیٰ کو جس نے حقیر سمجھا،
نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فتنہ فرمایا، کیا بات، اور اب یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آخری دور تک نظر آتے رہیں گے، آخری دور تک ظاہر ہوں گے، اللہ، اور تم ان کی عبادتوں کو دیکھو گے تو ان کی عبادتیں جو ہے وہ اپنی عبادتوں کو تم حقیر سمجھنا شروع کر دو گے۔ یعنی اس سے محفل ذکر مصطفیٰ اور محفل مصطفیٰ کے تقدس اور اس کی فضیلت کا بھی جو ہے بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس محفل کو اس وجہ سے حقیر سمجھ رہے ہیں کہ اس کی نسبت سرکار علیہ السلام سے ہے، اس میں تعلق سرکار علیہ السلام کا ہے، تو پھر وہ ایمان آپ کو اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ایمان آپ کا مکمل ہے یا نہیں۔ تو عبادت ہو، ریاضت ہو، کچھ بھی مجاہدات ہوں، اس میں محبت رسول یہ پہلا معیار ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے، اگر سرکار علیہ السلام کا دل میں جو ہے وہ ایک تعلق ہی نہیں ہے، آپ سے محبت کا جذبہ نہیں ہے، تو نہ آپ کا ایمان معتبر ہوگا، نہ آپ کی عبادات معتبر ہوگی۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ حق یہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ محبت رسول ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ بہت خوب۔